سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے مخالفین کا حضرت کو سامنے کرنا پڑا۔ پہلے تو جنگ جمل پیش آئی، اس کے بعد اہل شام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ان کے درمیان صلح ہوا اور واقع تحکیم جو تھا وہ پیش آیا۔ تو اس صلح کے بعد ایک اور فرقہ اور ایک جماعت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جس کو تاریخ میں خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس فرقے نے کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی، اور شعبان 38 سن ہجری میں جنگ نہران پیش آیا، جس میں خوارج کے بے شمار لوگ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد خوارج کے سینوں میں عناد اور بغض کی آگ بھڑکتی رہتی تھی، اور انتقام کے مواقع کے انتظار میں رہتے تھے۔ تو شہادت کے حالات سے پہلے ایک دفعہ قبیلہ مراد کا ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت جو تھے نماز میں تھے جو کوفہ کے جامع مسجد میں، اور انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا کوئی حارس، چوکیدار، نگران مقرر فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کا مسئلہ بیان کیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، جب وقت پورا ہوگا تو ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری کے ہیں یا پیشنگوئی کے ہیں پہلے دی گئی تھی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جا رہے تھے تو فرمایا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا عراق۔ تو عبداللہ ابن سلام نے اس وقت کہا کہ شاید وہاں آپ پر تلوار سے وار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ بہرحال ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیشنگوئی معلوم تھی، اور اس پر یقین بھی رکھتے تھے، اس لیے خائف نہیں تھے اور رضا بالقضاء کے مسئلے پر عمل کر رہے تھے۔ جنگ نہروان کے بعد مکہ شریف کے حرم میں 3 خارجی جمع ہوتے ہیں۔ وہ ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے الاصابہ، البدایہ والنہایہ، مجمع الزوائد، طبقات ابن سعد، بلکہ تقریباً تمام اہم کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس کے پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کو فدا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک روئے زمین میں 3 شخص موجود ہیں امن نہیں ہو سکتا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں تھے، دوسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں تھے، تیسرے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں تھے۔ لہٰذا ان کو قتل کیا جائے اور پوری زمین کو ان راحت پہنچائی جائے۔ ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا ان 3 شخصوں کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس پر انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا میں ذمہ لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ نے کہا کہ معاویہ کو ختم کرنے کا میں عہد کرتا ہوں، اور عمرو بن بکر نے کہا کہ عمرو بن العاص کے ہلاک کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اور آپس میں مشورہ ہوا کہ 17 رمضان کی تاریخ کو صبح کی نماز کے وقت تینوں پر بیک وقت ایک ہی وقت میں ہم کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے۔ تو بہرحال اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عبد الرحمن جو تھا وہ کوفہ کی طرف چلے گئے، اور برق بن عبداللہ جو تھے وہ شام کی طرف، اور عمر ابن بکر جو تھے وہ مصر کی طرف چلے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جب کوفہ میں پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے اٹھتے تھے، اور نماز کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کے ساتھ ندا کرتے چلے جاتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت مسجد میں داخل ہو گئے تو ابن ملجم جو تھا وہ اپنے مخصوص تلوار کے ساتھ دروازے کے ساتھ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، انہوں نے آپ کے سر مبارک پر زور سے تلوار
چل آئی اور تلوار جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگتی ہوئی حضرت کے سر پر لگی اور سر میں کافی گہری اندر چلی گئی۔ خون سے حضرت کا جو ریش مبارک جو تھا وہ تر ہو گیا اور لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ نماز تیار تھی۔ نماز کے لیے جادہ ابن حبیرہ کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کو بھی جگڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بچ نہ سکوں اور فوت ہو جاؤں تو اس کو قتل کر دینا قصاص میں، اور اگر میں زندہ رہا تو جو معاملہ مناسب سمجھوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔ دوسری طرف برق بن عبداللہ خارجی جو تھا وہ ملک شام میں دمشق پہنچا اور متعین تاریخ کو صبح کی نماز میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو اس نے تلوار سے حملہ کیا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب وار کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ہو گئے تو تلوار کا جو وار تھا ان کے سرین پہ پڑا۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی لیکن سخت زخمی ہوئے اور برق بن عبداللہ کو پکڑ لیا گیا، پھر اس کو اس کے شر و فساد سے بچنے کے لیے قتل کر دیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج معالجے کے بعد صحتیاب ہو گئے۔ اور دوسری طرف مصر میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اس دن خراب تھی، تو اس روز انہوں نے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے خارجہ ابن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ خارجی کے حملے میں وہ خارجہ موصو جو تھے وہ شہید ہو گئے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ عمرو بن بکر خارجی جو تھا وہ پکڑا گیا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خارجے کی موت کا ارادہ فرمایا تھا، پھر بہرحال اس کو بھی قصاصاً اسی وقت قتل کر دیا گیا تاکہ مبدأ فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ دونوں حضرات تو بچ گئے، لیکن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر جو حملہ ہوا تھا وہ نہایت شدید تھا، وہ اس سے جانبر نہ ہو سکے، امید بھی نہ تھی۔ اس موقع پر متعدد واقعات پیش آئے۔ تو سب سے پہلے جو تھا استخلاف کا مسئلہ تھا، تو بعض حضرات نے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ مقرر فرمائے، استخلف علینا۔ قال، تو حضرت نے فرمایا ولیکن اترککم الی ما ترککم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا لیکن میں تمہیں اس حالت پر چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو چھوڑا تھا، اور آپ نے کسی کو خلیفہ۔ جندب ابن عبداللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المؤمنین ان مت نبایع الحسن، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا حسن کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ فقال لا آمرکم ولا انہاکم، میں تو نہ آپ کو اس بات کا حکم کرتا ہوں نہ روکتا ہوں، انتم ابصر، تم خود اس بات کو بہتر سمجھتے ہو، یعنی جو فیصلہ جمہور کا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و سنت پر قائم رہنے، تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق وصیت فرمائی، اور محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے دوسرے بیوی حنفیہ سے، ان کے حق میں وصیت فرمائی، ان کے ساتھ بہتر معاملہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح بہت سے وصیتیں علماء نے لکھے ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ تو جس وقت حضرت پر ابن ملجم نے حملہ کیا تھا تو حملے کے بعد اس کو پکڑنے کی جو کوشش کی گئی تھی، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مغیرہ ابن نوفل جو تھے انہوں نے ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے اس پر ایک چادر ڈالی اور لپیٹ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور پھر اسے قید خانے میں دے دیا گیا۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تقریباً 21 رمضان المبارک 40 سن ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 63 سال تھی۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ملعون ابن ملجم کو بھی قصاصاً قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے غسل اور کفن کا انتظام کیا گیا۔ ان کے صاحبزادے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جناب کے برادر زادے جو تھے عبداللہ ابن جعفر طیار نے حضرت کو غسل دیا اور کفن پہنایا گیا، اور آپ کا کفن جو تھا کتابوں میں لکھا ہے 3 کپڑوں پر مشتمل تھا۔ اور اس کے بعد جناب پر نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور جو نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی اس میں 4 تکبیرات تھیں، جیسے کہ بدایہ و نہایہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں موجود ہے۔ جنازہ سے فراغت کے بعد حضرت کے دفن کا مسئلہ پیش آیا، تو حضرت کو کوفہ میں جامع مسجد کے قریب رحبہ کے مقام پر قبل از نماز فجر رات ہی کو دفن کیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبر علیہ 4 تکبیرات، کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات پڑھی نماز جنازہ میں۔ وَدُفِنَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں دفن کیا گیا، عند مسجد الجماعہ فی الرحبہ، یعنی رحبہ جو جامع مسجد کے قریب، مما یلی ابواب کندہ، یہ کندہ کے جو دروازے کے قریب ہے اس جگہ، قبل ان ینصرف الناس من صلاۃ الفجر، یعنی صلاۃ فجر سے فارغ ہونے سے پہلے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی میں کوفہ میں دارالحکومت ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خارجیوں کی طرف سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ آن جناب کی نعش مبارک کی توہین کریں، بے حرمتی کریں، اور یہی بات جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور عام طور پر جو یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت کی نعش مبارک کو ایک سواری پر باندھ کر چھوڑ دیا گیا، پھر معلوم نہ ہو سکا کہ سواری کس طرح چلی گئی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تو عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کی بھی کیا ہے، خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ مشہور ہے کہ حضرت کی زیارت جو ہے وہ مشہد میں ہے، اس بات پر بھی کوئی خاص دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ایک بے اصل اور ویسے شہرت یافتہ چیز ہے۔